اللہ نے کیا کہا؟ غصہ بڑھو، بہت غصے آتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی بات پر کوئی بول دیا ہے غصہ ہو جاتے ہو، کوئی کچھ کہہ دیا ہے غصہ ہو جاتے ہو، عزت پر انگلیاں اٹھا دی گئی ہے غصہ ہو جاتے ہو، مسجدوں پر انگلیاں اٹھا دی گئی ہے غصہ ہو جاتے ہو، 5 انچ اور 10 انچ کی بات ہوتی ہے غصہ ہو جاتے ہو۔ اللہ کے رسول کا فرمان سنو، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ لوگ جو اپنے غصے کو غصے کے وقت پی جاتے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، صرف پیتے نہیں ہیں بلکہ دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، محبت چاہتے ہو اللہ پھر ملیں گے میرے دوستو، بس یہی ہے پیام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ تمام قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا فانی کے اندر مبعوث کیا اور ہمارے اور آپ کے دامن میں ایک بڑا ہی مقدس بابرکت دین رکھا جو دین اسلام ہے۔ اور لاکھوں درود و سلام ہو ہمارے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و ثنا کے بعد میں شکر گزار ہوں ان نوجوانوں کا جنہوں نے اس مجلس کو سجایا، سنوارا اور اس کو سجانے اور سنوارنے کے لیے کوششیں بھی کی، اور ذہنی اعتبار سے بھی اور مالی اعتبار سے بھی دونوں طریقے سے اس میں مدد کی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں پہلے بزرگ آگے رہتے تھے دین کے کام میں، دین کی مجلسوں کو سنوارنے میں، وہ پیچھے دکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ نوجوانوں کے اندر یہ اللہ نے قوت پیدا کی کہ وہ ان جیسی مجلسوں کو سجانے کے لیے، سنوارنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ اللہ بزرگوں کو توفیق دے کہ وہ نوجوانوں کی جیسی ہمت ان کے اندر پیدا ہو، اور نوجوانوں کے اندر یہ جو ہمت اللہ نے پیدا کی ہے اللہ اس کو سلامت رکھے، باقی رکھے، آمین۔ حضرات، زیادہ وقت نہیں لوں گا، ایک مختصر سی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس بات کے سمجھانے سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ اس پوری دنیا کی پاپولیشن، آبادی 8 بلین کراس کر گئی ہے۔ 8 بلین، 8 بلین سمجھتے ہیں؟ 8 ارب پوری دنیا کی آبادی۔ اس 8 ارب لوگوں میں 31.11% کرسچن ہے، 31%، اور دوسرے نمبر پر 24.9%، 24.9% مسلمانوں کی آبادی ہے۔ پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے، کسی ایک ملک یا ایک شہر کی بات نہیں ہو رہی۔ 8 بلین میں 31% کرسچن ہیں، 24% مسلمان ہیں، اور 15% یہ ہمارے ہندو بھائی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں ہم نمبر 2 پر ہیں، لیکن تب بھی مارے جا رہے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں۔
اور اسلام یہ دوسرے مذہب کے مقابلے میں اسلام کو یہ زیادہ اب ترجیح دی جا رہی ہے، فوقیت دی جا رہی ہے، لوگ اس اسلام کو زیادہ پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں 25% آبادی مسلمانوں کی ہے، اور وہ مسلمان ہیں 25% یہ وہ مسلمان ہیں جو کنورٹڈ ہیں، دوسرے دھرم کو چھوڑ کر انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ غور سے سنیے گا اس آنکڑے کو اور اس رپورٹ کو۔ امریکہ کے اندر 25% مسلمان وہ ہیں جو کنورٹڈ ہیں، یعنی دوسرے دھرم کو چھوڑ کر انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، اور ایک سال میں امریکہ کے اندر ایک سال میں کم سے کم 20,000 لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور برٹین کے اندر ہر سال 6,000 لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور جاپان کے اندر بھی تیزی سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اور ایک رپورٹ کے مطابق جاپان میں 10 سال کے اندر وہاں مسلمانوں کی آبادی ڈبل ہو گئی ہے، 10 سال کے اندر۔ اور اگر آپ رپورٹ دیکھیں، اور یہ تعجب کی بات نہیں ہے، ذرا غور سے سنیے گا، ایک رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ پوری دنیا میں 2050 تک اسلام یہ نمبر 1 اسلام بن جائے گا، یعنی ابھی جو کرسچن ہے 30%، 31%، 2050 تک پوری دنیا میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہوگی اور وہ نمبر 1 پر آ جائے گی۔ اور اتنا ہی نہیں، ایک گراف یہاں بھی بتاتی ہے کہ 2050 تک ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ آبادی کسی کی رہے گی، وہ مسلمانوں کی رہے گی۔ اور یہ کوئی اڑتی ہوئی رپورٹ نہیں ہے، یہ وہ رپورٹیں ہیں جسے دبا دی گئیں، جسے لوگوں تک پہنچایا نہیں گیا۔ اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے اس رپورٹ کو نکالا اور ہم تک پہنچایا۔ 2050 تک ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ تعداد کسی کو ہوگی تو مسلمانوں کی ہوگی۔ ایک رپورٹ کہتی ہے، اللہ اس چیز کو سچ کر دے، آمین۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ میں ہم بڑھ رہے ہیں، جاپان کے اندر تعداد بڑھ رہی ہے، برٹین کے اندر 6,000 لوگ ہر سال قبول کر رہے ہیں اسلام، امریکہ میں 25% لوگ کنورٹڈ مسلم ہیں، 25% کنورٹڈ مسلم ہیں۔ جب وہ ان لوگوں سے انٹرویو لیا گیا، وہ لوگ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے، اور سوال کیا گیا کہ آپ کے اسلام میں آنے کی وجہ کیا ہے، کون ایسی چیز ہے جو آپ کے ذہن کو متاثر کی، اس ذہن کو اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام پر آنے پر آپ مجبور ہو گئے؟ تو اجتماعی طور پر اگر 100 لوگوں کا انٹرویو لیا گیا تو ان میں سے 95 لوگوں نے 3 بنیادی وجہ بیان کی، 3 وجہ۔ اسی 3 وجہ کو آج آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اس 3 وجہ کو سن کر، پڑھ کر، جان کر، محسوس کر کر غیر جو ہے وہ اسلام میں آ رہے ہیں، اور اس 3 وجہ کو ہم اور آپ جان کر، سمجھ کر، پڑھ کر دین سے بھی دور ہو رہے ہیں، مسجدوں سے بھی دور ہو رہے ہیں، دین کے کاموں سے بھی دور ہو رہے ہیں، رشتوں سے بھی دور ہو رہے ہیں، دشمنیاں عروج پر ہو رہی ہیں، اور دن بدن آپسی بغاوتیں بڑھ رہی ہیں۔ اس 3 وجہ کو اپنا کر، 3 وجہ کو چھوڑ کر غیر اپناتے ہیں، اسلام میں آتے ہیں، اور ہم چھوڑتے ہیں تو وہ فتنے فساد کی وجہ بنتی۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ سوال کیا گیا کہ اس پہلی وجہ کا ذکر کیا جائے جو آپ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ کہا کہ وہ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے اسلام کے بارے میں ریسرچ کیا، اسلام کو جانا اور پہچانا، تو ہم نے ایک چیز بڑی کامن پائی کہ اسلام کے اندر کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی بڑے اور چھوٹے کا معاملہ نہیں ہے، کوئی امیر اور غریب کا معاملہ نہیں ہے،
کوئی شیخ پٹھان سید کا معاملہ وہ ہم نے بنایا ہے، لیکن کوئی شیخ پٹھان سید کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ بادشاہ ہیں تو یہ یہاں ہوں گے نماز کے اس صف میں، یہ غریب ہے تو وہ وہاں رہیں گے نماز کے اس صف میں۔ اور انہوں نے جب اس بات کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سنا، اس فرمان کو پڑھا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان ربکم واحد، کہ تمہارا رب، تمہارا اللہ ایک ہے۔ لأفضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جب غیر مسلم، غیر مذہب والے اس بات کو، اس فرمان کو پڑھتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ کے رسول کا فرمان کہ اے لوگو، پوری دنیا کو مخاطب، اے لوگو تمہارا رب ایک، اس بات کو یاد رکھو۔ اور دوسری چیز کہ اسلام کے اندر کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں۔ اجمی کسے کہتے ہیں اس بات کو سمجھیے گا تب معاملہ کلیئر ہوگا۔ عربی تو جانتے ہیں، عرب میں رہنے والے کو عربی، پاکستان میں رہنے والے کو پاکستانی، ہندوستان میں رہنے والے کو ہندوستانی۔ تو عرب میں رہنے والے کو عربی، اور اجمی کون ہے؟ اجمی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو عرب کے نہیں ہیں، عرب کے باہر کے، جیسے کہ میں ہندوستان کا ہوں اور سعودی میں جا کر بس جاؤں تو میں سعودی والوں کے لیے اجمی ہوں گا۔ اجمی عربی میں باہر سے آنے والا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی باہر سے آ کے بس جائے سعودی کے اندر، عرب کے اندر، تو اس باہر والے کو سعودی والے پر کوئی برتری نہیں، ایسا نہیں کہ وہ بڑا ہو جائے گا۔ اور کوئی سعودی، کوئی اجمی کے سامنے بڑا نہیں ہو کہ ہم سعودی کے ہیں، وہاں اسلام آیا، دین آیا، رسول آئے، کتابیں آئیں، شریعت آئیں، جبریل امین آئے تو ہم بڑے ہیں، تم اجمی ہو، تم عرب کے نہیں ہو، تم ہم سے چھوٹے ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسلام میں یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ کوئی معاملہ نہیں، سب برابر ہے، اجمی بھی برابر اور عربی بھی برابر۔ کوئی کالا کسی گورے سے بڑا نہیں، کوئی گورا کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں رکھ سکتا۔ ہاں، اللہ کے درمیان، اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی بڑا اور چھوٹا ہے، کوئی کم اور زیادہ ہے، وہ تقوی کے بنا پر ہے، ایمان کی بنا پر ہے۔ کسی کا ایمان کم ہے، کسی کا ایمان زیادہ۔ اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور عزت کس کی جائے؟ گورے کی۔ ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم اللہ کے پاس عزت والے ہو گئے، ہمارے پاس مال ہے تو ہم عزت والے ہو گئے، ہمارے پاس رتبہ ہے تو ہم عزت والے ہو گئے، ہم گورے ہیں تم کالے ہو تو ہم عزت والے ہو گئے، ہم رتبے والے ہیں تو عزت والے ہو گئے۔ ایسا نہیں، ہمارے پاس کار ہے ہم رتبے والے ہو گئے، ہمارے پاس بنگلہ ہے تو ہم رتبہ والے نہیں۔ تقویٰ ہے اگر، ڈر ہے اگر، شریعت ہے، سنت ہے، اللہ رب العالمین کا تقویٰ ہے، اس بیس پر فیصلہ ہوگا کہ اللہ کے ہاں عزت والا کون ہے، اللہ کے ہاں مرتبے والا کون ہے۔ تقوی کے بنا پر، پیسے کے بنا پر نہیں، عزت کے بنا پر نہیں، رتبے کے بنا پر نہیں، گورے اور کالے کے بنا پر نہیں، بادشاہ اور غریب کے بنا پر نہیں، تقوی بنیاد رکھی جائے گی۔ تقوی کس کا؟ آج دیکھ لیجئے، وہ فلاں صاحب ہیں، وہ حاجی صاحب ہیں، وہ بابا ہیں، وہ پیر ہیں، وہ فقیر ہیں، وہ عزت والے ہیں۔ ختم ہے اس چیز کو۔ وہ غیر اسلام کے اندر داخل نہیں ہو رہے اس چیز کو مان کر کہ اسلام کے اندر کوئی چھوٹا بڑا نہیں۔ محمد علی انتقال کر گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، بہت بڑا امریکہ کا باکسر محمد علی، سرچ ماریے ملے گا، کرسچن تھا، اپنے دیش کے لیے کالا تھا، اور اس دور میں امریکہ کے اندر کالے اور گورے میں فرق کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی کالا انسان کسی دکان پر کوئی سامان خریدنے جاتا، اگر دکاندار گورا ہے تو وہ کالے کو اپنا دکان کی کوئی سامان بیچتا نہیں تھا کہ تم کالے ہو۔ یہ فرق کیا جاتا تھا، گورا گورا کو سامان بیچے گا، کالا کالے سے خریدے گا۔ محمد علی اپنے دیش کے لیے گولڈ میڈل لے کر آتا ہے، باکسنگ میں گولڈ میڈل۔ جو اپنے ملک کے اندر دیکھتا ہے کہ یہاں تو کالے اور گورے میں فرق ہے، گورے کا الگ مسئلہ ہے، کالے کا الگ مسئلہ ہے، گورے کی دکان پر کالا کوئی خریداری نہیں کر سکتا،
اور کالے کی دکان پہ کوئی گورا جا نہیں سکتا. یہ فرق بیان کر دیا گیا. اس گولڈ میڈل کو محمد علی نے تالاب میں ڈال دیا کہ میں ایسے میڈل کو مانتا ہی نہیں جس ملک کے اندر گورے اور کالے میں فرق کیا جائے. اور اسلام کو جانا, اسلام کو پہچانا. اور جب یہ بات پڑھی کہ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدْ, کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں, کوئی گورا کسی کالے سے بڑا نہیں, کوئی کالا کسی گورے سے بڑا نہیں. جب اللہ کے رسول کی فرمان کو پڑھتا ہے وہ محمد علی, وہ کرسچن تھا, اسلام قبول کر لیتا ہے, اسلام قبول کرتا ہے. اور ایسا نہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد چھپ چھپا کر دعوت, ہم تو اس چیز دعوت بھی دیتا ہے لوگوں کے سامنے, انٹرویو ہوتا ہے تو اسلام کی باتیں بھی رکھتا ہے. ایک شخص جو اس گورے اور کالے کی لڑائی میں وہ اسلام قبول کر لیتا ہے. اور یہ اجتماعی طور پر آج ہم کو اپنے اندر سے اس چیز کو ختم کرنا ہوگا. میں مانتا ہوں آج ہمارے اندر گورے کالے کا کانسیپٹ نہیں ہے. آج ہمارے اندر ایک چیز ہے امیر غریب کا, ایک چیز ہے امیر غریب کا, دوسری چیز ہے ذات برادری کا. ہم شیخ ہیں تو شیخ میں شادی کریں گے, پٹھان ہیں پٹھان میں شادی کریں گے, سید ہیں سید میں کریں گے, انصاری ہیں انصاری میں کریں گے. یاد رکھیے گا یہ چیزیں اللہ رب العالمین کے آپ کے مرتبے کے لیے کافی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ پٹھان ہیں تو چلے جائیں گے جنت میں, آپ سید ہیں تو چلے جائیں گے جنت میں, آپ انصاری ہیں تو چلے جائیں. ان اکرمکم عند اللہ تقوی ہوگا, ایمان ہوگا, اللہ رب العالمین کی شریعت پر آپ نے عمل کیا ہوگا, رسول کی سنت کے آگے اپنے سجدے کو خم کیا ہوگا, تب اس بنا پر فیصلہ کیا جائے گا. پٹھان سید انصاری اور کی بیس پر نہیں کیا جائے گا. دوسری چیز پوچھا گیا کہ اچھا یہ تو پہلی چیز ہو گئی جس کو آپ نے پڑھا اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے. دوسری چیز ذرا غور سے سنیے گا, معافی, دوسروں کو معاف کر دینا, دوسروں کو معاف کر دینا. میں نے کیا پڑھا, انٹرویو دینے والے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اور میں نے پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. یہ انٹرویو دینے والے بیان کر رہے ہیں کہ جب میں نے پڑھا, وہ ان لوگوں نے پڑھا, میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, سمجھانے کے لیے. انٹرویو دینے والوں نے کہا کہ جب میں نے اس بات کو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا, ظلم کے پہاڑ توڑے گئے, گالیاں دی گئیں, صحابہ کرام کو تڑپایا گیا, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, صحابہ کرام کو شیب ابی طالب جیسے پہاڑی پر 3 سال تک نظر بند کر دیا گیا, قید کر دیا گیا. پہاڑی پر 3 سال تک رہنا, اس مکہ کی پہاڑی پر جہاں دھوپ کی تپش شدت و حدت حد سے زیادہ ہے, 3 سال تک جب وہاں رہتے ہیں. کچھ صحابہ کرام ہجرت کر جاتے ہیں مدینہ کی طرف, وہاں جب ہجرت کرتے ہیں تو مدینہ جا کر وہ طاقتور ہو جاتے ہیں. 3 سال کے بعد جب اللہ کے رسول وہاں سے پلٹتے ہیں اور جب واقعہ آتا ہے فتح مکہ کا, تو اس دن ان لوگوں نے سوچا کہ آج تو ظلم کیے گئے تھے, آج تو کاٹے جائیں گے. اللہ کے رسول صحابہ پر بہت ظلم کیا ہے ہم نے, آج تو مارے جائیں گے, اپنے گھروں سے نکالے جائیں گے, خون کی ندیاں بہیں گی. اور یہاں تک بھی نہیں, صحابہ کرام نے یہ اعلان بھی کر دیا آج تو خون بہانے کا دن ہے, آج تو بدلہ لینے کا دن ہے. بدلہ یہ لفظ, اس لفظ پر بھی میں آتا ہوں, بدلہ لیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر گئی, آپ نے کیا فرمایا, اليوم یوم المرحمہ, آج بدلے کا دن نہیں ہے, آج خون خرابے کا دن نہیں ہے, آج کاٹے کٹانے کا دن نہیں ہے, آج لوگوں کو بے گھر کرنے کا دن نہیں ہے. اليوم یوم المرحمہ, آج رحم کرنے کا دن ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچئے, اللہ کے رسول کو گالیاں دی گئی, آپ کو گالی دی جائے گی آپ برداشت نہیں کریں گے, لیکن آپ کے رسول کو دی گئی. اللہ کے رسول کے اوپر ظلم کیا گیا, آپ کے اوپر کیا جائے گا, آپ چپ نہیں رہیں گے, لیکن آپ کے رسول کے اوپر کیا گیا. صحابہ کرام کو کے سامنے ان کی اولادوں کو اوپر ظلم کیا گیا, ماں باپ کو ننگا کر دیا گیا. آپ کے سامنے کیا جائے تو آپ بدلہ لینے کے لیے فوراً کیا جائیں گے, لیکن آپ کے صحابی کے سامنے کیا گیا.
اس وقت میں اللہ کے رسول کے اوپر جو اتنے ظلم ہوئے، جب اقتدار میں آئے تب کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہم بدلہ لیں گے، لیکن اعلان کر دیا کوئی بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، جس کو جانا ہے وہ جا سکتا ہے، جس کو رہنا ہے وہ رہ سکتا ہے، جو پناہ چاہتا ہے میں اسے پناہ دوں گا، کوئی بدلے کا دن نہیں۔ یہ اعلان تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسی بات کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ نے کیا کہا؟ غصہ بڑھو، بہت غصے آتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی بات پر کوئی بول دیا ہے غصہ ہو جاتے ہو، کوئی کچھ کہہ دیا ہے غصہ ہو جاتے ہو، عزت پر انگلیاں اٹھا دی گئی ہے غصہ ہو جاتے ہو، مسجدوں پر انگلیاں اٹھا دی گئی ہے غصہ ہو جاتے ہو، 5 انچ اور 10 انچ کی بات ہوتی ہے غصہ ہو جاتے ہو۔ اللہ کے رسول کا فرمان سنو، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ لوگ جو اپنے غصے کو غصے کے وقت پی جاتے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، صرف پیتے نہیں ہیں بلکہ دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، محبت چاہتے ہو اللہ کی، بہت ہی محبت والے ہو، چاہتے ہو نا کہ اللہ تم سے محبت کرے، ایسے نہیں کرے گا۔ غصے میں آ کر زبان کو گندا کرنے پر اللہ محبت نہیں کرے گا، بدلہ لینے کی حوث اور چاہت پر اللہ محبت نہیں کرے گا۔ کوئی کچھ بول دیا ہے اس پر ہم بھڑ گئے ہیں، آج تو جائیں گے، آج تو ختم کر کر آئیں گے، اللہ ایسے محبت نہیں کرے گا۔ اللہ نے کہا کہ جو لوگ غصے کے وقت غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، معافی کر دی جاتی ہے، صحیح ہونے پر نہیں، غلط ہونے پر۔ سامنے والے نے بے وجہ گالی دی ہے، ہم نے معاف کر دیا، الزام لگایا ہے، ہم نے معاف کر دیا، کچھ برا کہا ہے، ہم نے معاف کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ 2 صفت، یہ 2 چیزوں کو جو اپنا لے، غصے کو غصے کے وقت پی جائے اور دوسروں کو معاف کر دے، اللہ نے اعلان کر دیا ہم ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ جو غصے کو پی جائے اور اللہ اور لوگوں کو معاف کر دے، ہم ایسے لوگوں سے محبت کی، اللہ کا اعلان ہے۔ محبت چاہتے ہو ان 2 صفت کو اپناؤ، جن صفت کو جان کر، پہچان کر، پڑھ کر، ریسرچ کر کر غیر لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور اس چیز کو جو ہماری وراثت ہے، پیدا ہوئے ہیں کلمہ پر، بڑھے ہیں کلمے پر، پڑھے ہیں کلمے پر، نشو نما ہوا ہے کلمے پر، آج تک اسلام کے لیے کوئی تھپڑ نہیں کھایا ہم نے، اسلام کے لیے آج ہمارے گھروں پر کوئی آگ نہیں لگایا گیا، اسلام کے نام پر ہمارے بچوں کو کاٹا نہیں گیا، اسلام کے نام پر ہماری بہنوں کی عزت کو اچھالا نہیں گیا، اسلام کے نام پر ہمارے باپ کو آگ میں ڈالا نہیں گیا۔ یہ تو وراثت ہے کہ ہم آرام سے ہیں، آنکھ کھلی، مسلمان ہیں، بڑے ہوئے مسلمان ہیں، مریں گے بھی انشاءاللہ دین اسلام کی خاطر۔ لیکن ذرا سوچو ان لوگوں کے بارے میں جو مسلمان پیدا ہوئے تو تھے لیکن ماں باپ نے انہیں غیر بنا دیا، ماں باپ نے دین اسلام سے دور کر دیا۔ جب اسلام کو پڑھتے ہیں ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، ان کے گھروں کو برباد کیا جاتا ہے، ان کے گھروں کو مسمار کیا جاتا ہے، ان کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نئے نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نام کے آگے مسلم لگا ہے، اس وجہ سے انہیں ظلم دیا جا رہا ہے، اس وجہ سے انہیں پریشان۔ ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا، ہمارے ساتھ تو ایسا ظلم کے پہاڑ نہیں ٹوٹے، اللہ محفوظ رکھے۔ لیکن اگر سوچنا کا مقام یہ ہے کہ اگر ابھی تک ظلم کے پہاڑ ٹوٹے نہیں ہیں، ابھی تک عزتیں اچھالی نہیں گئی، ابھی تک ہمارے کو جلایا نہیں گیا، ابھی تک ہمارے بچوں کی عزت محفوظ ہے، تو وہ دن بھی دور نہیں ہے۔ وہ اگر ہم اسی راستے سے بھٹک جائیں، جو چیز کو پڑھ کر غیر اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اس چیز کو اگر ہم چھوڑ لیں گے، یاد رکھیے گا آج میری اس بات کو، کل آپ بھی اس چیز کے شکار ہوں گے، کل آپ بھی ان مشینریوں کے شکار ہوں گے، کل آپ کے گھر بھی برباد ہو جائیں گے، کل آپ کے ایمان بھی حفاظت میں نہیں ہوں گے، کل آپ کی مسجدیں حفاظت میں نہیں ہوں گی، کل آپ کے بچوں کی عزت اور عزت حفاظت میں نہیں رہے گی اگر آپ نے اسلام کو چھوڑ دیا، آپ نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جو غیر اپنا رہے ہیں، اب اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ انٹرویو میں یہ بات نچنما ہو رہی ہے۔ اچھا بات تو یہ بھی آتی ہے مولانا، ہم لے تو سکتے ہیں نا بدلہ، دیکھیے معافی بہت بڑی چیز ہے، لیکن بدلہ لینے کا اللہ نے کیا کہا؟
اللہ نے کہا کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اللہ نے کہا کہ دیکھو کسی کے تم اگر بدلہ لو تو اتنا ہی لو. دیکھیے پہلے اللہ نے بدلہ کی بات کی، ذرا غور سے سنیے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ بدلہ ایک دم سے نہ لیا جائے غلطی کا. اللہ نے کہا اس آیت کے اندر کہ تم بدلہ لو غلطی کا، لیکن اتنا ہی لو، حد سے آگے نہ بڑھو. لیکن اللہ نے کہا لیکن وَلْيَعْفُوا، اگر تم انہیں معاف کر دو، وَلْيَصْفَحُوا، اصلاح کر لو. اور اللہ نے کہا کیا تم چاہتے نہیں میرے بندے، تم بدلہ کے ہوس میں، بدلے کے شکار میں، بدلے کی جلن میں، یہ بدلے کی آگ میں جو تم جل رہے ہو، فلانے نے برا کہہ دیا تم اس آگ میں دنوں رات جل رہے ہو، تمہارے کاروبار پہ اس جلن کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، تمہاری نیندیں رات کی اس جلن بدلے کی آگ میں خراب ہو رہی ہے. اللہ نے کہا کہ میرے بندے ذرا سوچو تو صحیح، کیا تمہیں اس بات پسند نہیں، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اگر تم معاف کر دو گے اور اصلاح کر لو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اللہ اکبر، یہ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اگر تم معاف کر دو گے دوسروں کو، اگر تم اصلاح کر لو گے ان کی اور اپنی، تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اور اللہ رب العالمین نہایت رحم کرنے والا، معاف کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے. اللہ اکبر، اس بات کو یاد رکھیے. اور تیسری چیز، وقت تیزی سے جا رہا ہے، تیسری چیز اور یہ آخری چیز، برتاؤ. آج ہمارا برتاؤ کیسا ہے؟ رونے کا مقام ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے، اور اس میں اندر سدھار کرنے کا مقام ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ اسلام کیوں قبول کیے، وجہ کیا تھی اسلام قبول کرنے کی؟ یہ تیسری وجہ بیان کر رہا ہے. اسلام قبول کرنے والا شخص یہ تیسری وجہ کہتا ہے کہ میں نے اسلام کو پڑھا، میں نے قرآن کو پڑھا، ایک آیت پر آ کر میری نگاہیں رک گئی اور میرا دل مچل گیا اور میرے اعصاب جو غلط تھے وہ ٹوٹ گئے، میں اسلام کے اندر داخل ہو گیا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. کہتے ہیں کہ جب میں نے اس آیت کو پڑھا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ، پاس کے پڑوسیوں کے ساتھ، دور کے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو. اور ایک بات یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے یہاں پہ جو پڑوسی کا لفظ استعمال کیا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس پڑوسی کے اندر کوئی مذہب ذکر نہیں کیا. یہ نہیں کہا اللہ نے کہ اگر پڑوسی مسلمان ہو تب اچھا برتاؤ کرو، نان مسلم ہو، غیر مسلم ہو تب برتاؤ نہ کرنا. یہ نہیں کہا پڑوسی ایمان میں حد درجہ اونچا ہو تب اچھا برتاؤ کرنا، ایمان کمزور ہو تب نہ کرنا. یہ نہیں کہا اللہ نے. یہ نہیں کہا کہ اگر پڑوسی تمہاری مسجد میں آیا، تمہارے ہاں میں ہاں ملائے تب اچھا برتاؤ کرنا، اور تمہاری غلطی پر انگلی اٹھائے تمہاری اصلاح کرے تب برتاؤ اچھا نہ کرنا، بلکہ ایک عمومی بات کہی، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اور یہ ایسی چیز تھی کہ غیروں کو اسلام کے اندر داخل کر دیا. یہ ایسی چیز تھی جو غیروں کو اسلام کے اندر لانے پر مجبور کر دیا گیا. آج ہمارا دیکھ لیجئے، آج ہمارا ایک باپ کا ایک بیٹے سے نہیں بنتا، اور ایک بیٹے کا اپنے باپ سے نہیں بنتا، ایک دوست کا ایک دوست سے نہیں بنتا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر دور ہو جانے کی بات، ایک دوست کا ایک دوست سے نہیں بنتا، ایک پڑوسی کا ایک پڑوسی سے نہیں بنتا، ایک ماں کا ایک بہو سے نہیں بنتا، ایک ساس کا بہو سے نہیں بنتا، بہو کا ساس سے نہیں بنتا. اور آج غیر جو ہے برتاؤ دیکھ کر، اچھا سلوک دیکھ کر، اچھا احسان دیکھ کر آج اسلام کے اندر داخل کیا. اللہ کے رسول کے اوپر ظلم نہیں کیے گئے تھے؟ کیا اللہ کے رسول کو گالیاں نہیں دی گئی تھی؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھ لیجئے. ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، صحابہ کرام گشت کر رہے تھے، پکڑ کر لے آئے، مسجد نبوی سے باندھ دیتے ہیں. کہتے کہ ثمامہ کیسے آئے ہو، خیریت تو ہے؟ کہتے میں تو خیریت سے ہوں. کہتے ہیں کہ تب کیا حال ہے؟ ثمامہ کہتے ہیں کہ البخاری کی روایت، ثمامہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اے محمد
اے محمد اگر آپ مجھے قتل کر دے تو میں خونی آدمی ہوں، اگر آپ مجھے قتل کر دے تو قتل کر دے، میں خونی آدمی ہوں، میں بہت سے لوگوں کا قتل کیا، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو یہ احسان ہوگا آپ کا، اگر آپ کو مال چاہیے میں دینے کو تیار ہوں۔ اتنا بولنا تھا اللہ کے رسول، اسی حال پر چھوڑ کر چلے گئے۔ معاملہ دیکھ لیجئے برتاؤ اللہ کے رسول کا۔ دوسرا دن ہوا، ثمامہ کیسے ہو؟ کہتے کہ میں خونی آدمی ہوں، قتل کر دے تو کوئی بات نہیں، معاف کر دیں، چھوڑ دے تو یہ آپ کا احسان، اور جتنا مال چاہے میں آپ کو دوں گا۔ چھوڑ کر چلے گئے۔ تیسرا دن، ثمامہ کیسے ہو؟ وہی جواب، معاف، میں خونی آدمی ہوں، قتل کر دے تو قتل کر دے، چھوڑ دے تو یہ آپ کا احسان، رقم چاہیے تو مجھ سے لے لے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں چھوڑ دو اسے، نہ ہی قتل کیا نہ ہی مال لیا، مال لیا میں کچھ نہیں لیا، کہا جہاں سے لائے ہو چھوڑ دو اسے۔ بخاری کی روایت، امام بخاری کہتے ہیں کہ کہ وہ ثمامہ جاتے ہیں، پاس میں تالاب کا غسل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ چیز ایک انسان کو چھوڑ دیا گیا، چھوڑا بھی تو اپنا بنا کر چھوڑا۔ ہم اور آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر برتاؤ ایسا کر لیتے ہیں، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر ہم باتیں ایسی بول دیتے ہیں، دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر ہم کام ایسا کر جاتے ہیں کہ محلے والے ناراض ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بات پر صبر کرنے کے بجائے صبر کا ہتھیار ہے، صبر ایسی چیز ہے۔ پوچھا گیا مولانا کب تک کریں صبر؟ کہنے والے نے کہا کہ جب تک قبر تب تک صبر۔ یاد رکھیے گا اس چیز کو، جب تک قبر میں نہیں جائیں گے تب تک آپ کو صبر کرنا ہے، تب تک صبر کرتے رہنا ہے، اور اچھا برتاؤ دوسروں کے ساتھ کرتے رہنا ہے۔ میرے عزیزو، یہ وہ چیزیں تھی جو ہم کو اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ امت، یہاں کا نوجوان آج کس چیز میں گرفتار ہے؟ ان تینوں چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم نے دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بھی چھوڑ دیا، ہم نے غلطی پر معاف کرنا بھی چھوڑ دیا، اور ہم نے تیسری چیز تھی کہ ہم نے جو فرق ہے گورے اور کالے کا، اونچے اور نیچے کا، امیر اور غریب کا، اس فرق کو ہم نے چھوڑا ہی نہیں۔ اور وجہ کیا ہے کہ ہم آج اسلام سے دور ہو گئے۔ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد عشق و محبت کے فتنے میں گرفتار، بوڑھوں کی ایک بڑی تعداد اسلام سے دور۔ کچھ نوجوان ہیں جو اسلام کے لیے کر رہے ہیں، انہوں نے یہ مجلس کو سجایا ہے، لیکن ایک نوجوان کی لمبی تعداد، کثیر تعداد عشق و محبت کے فتنے میں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے یوسف علیہ السلام کی اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، جب ایک عورت نے آپ کو اپنے طرف مائل کیا غلط کام کے لیے، تو رب السجن احب الی مما یدعونی الیہ، آپ نے کہا تھا کہ اے اللہ، یہ جو عورت ہمیں جس کام کے لیے، جس بدکاری کے لیے ہمیں بلا رہی ہے، اس سے اچھا تو یہ قید و بند کی زندگی، یہ جیل کے اندھیرے، اس عورت کے مستی کرنے سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ میں جیل کے اس اندھیرے میں رات گزاروں اور زندگی گزاروں۔ اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا، اس عورت کے مکر و فریب سے دور کیا۔ آج کوئی ہمیں عورت بلا لے، فوراً سے ہم چلے جاتے ہیں۔ کوئی خواتین اگر اشارہ کر دے، اس اشارے پر ہم جواب دے دیتے ہیں، لیکن ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہم اسلام کو یاد رکھیں۔ ہونا کیا؟ ایک صحابی رسول، ذرا دیکھ لیجئے معاملہ، ایک صحابی رسول، ان کی زندگی اچھی نہیں تھی، بہت بری زندگی تھی ان کی، پوری زندگی جو زمانے جاہلیت کی تھی بڑی خراب، بہت ہی خراب، غیروں عورتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ رات گزارنا ان کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہی اسلام قبول کر لیتے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی کام دیجیے۔ کہتے ہیں کیا کرتے تھے اسلام لانے سے پہلے؟ کہتے ڈاکے ڈالتا تھا۔ کہتے ہیں جاؤ میرے لیے بھی ڈاکے ڈالو۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں صحیح کہتا ہوں، مکے کے اندر میرا ایک ساتھی قید ہے، جاؤ اس کو چھڑا کے لے آؤ۔ صحابی رسول جاتے ہیں مکے کے اندھیری رات میں، ایک عورت سے ان کا بھیڑن ہو گیا، متبھیڑ ہو گیا۔ اس عورت لمبے چوڑے قد کے صحابی، توانا جسم، خوبصورت چہرہ، لمبے لمبے قدم، اس عورت نے دور سے دیکھ کر پہچانی تو وہی میرا عاشق ہے، یہ وہی میرا معشوق ہے جو میرے سے رات گزارا کرتا تھا۔ گندے گندے کام، بلایا ادھر آؤ، چلو آج رات گزارتے ہیں۔ کہا مجھ سے دور رہنا۔ ان ہاتھوں نے اب رسول اللہ کے ہاتھوں کو چھو لیا، ان آنکھوں نے رسول اللہ کے
چہرے کو دیکھ لیا. اب یہ ہاتھ کسی غلط کام کے لیے بڑھ نہیں سکتے. یہ جب بڑھیں گے بھی تو اچھے کاموں کے لیے بڑھیں گے. رسول اللہ نے ایک مشن دیا, میں اس مشن پہ ہوں, یہ عورت تو مجھ سے دور ہٹ جا. کون دیکھنے والا تھا؟ رات کی تنہائی تھی, 2 نوجوان لڑکا اور لڑکی تنہا تھے. کیا ضرورت تھی؟ کون سے منع کرنے والا تھا؟ لیکن وہ جان گئے تھے کہ ایک ذات ہے, ربکم واحد, اکیلی ذات اللہ کی. جہاں کہیں بھی رہو, جو کام بھی کرو گے اللہ دیکھ رہا ہے. ماں باپ سے چھپ کر کرو گے اللہ دیکھ رہا ہے. نوجوانی کے عالم میں کرو گے اللہ دیکھ رہا ہے. گھر کے اندر کرو گے, باہر کرو گے, چوراہے پر کرو گے, اللہ دیکھ رہا ہے. ان کو اس بات کا علم ہوگا کہ ایک ذات ہے, ایک اللہ ہے, ایک خالق ہے, ایک مالک ہے, ایک پیدا کرنے والی ذات موجود ہے جو ہم پہ میرے اوپر نظر ڈالی ہوئی ہے, مجھ کو دیکھ رہی ہے. کل قیامت کے دن وہ نام اعمال ہمارے سامنے کھل جائے گا. وہ چیزیں جو بھی ہم نے اچھا ہو یا برا وہ سب ہمارے سامنے کھل جائے گا. اور جو کام جو گناہ چھپ کر کیا تھا اور خوشی خوشی گھوم رہے ہو, کوئی جاننے والا نہیں ہے اور توبہ بھی نہیں کیا اس پر, کل قیامت کا دن ہوگا اور وہ تمام چیزیں پوری دنیا کے لوگ تمہارا دیکھیں گے. اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے, سوچنے کا مقام ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہیں. میرے دوستو, میں زیادہ وقت نہیں لیا, شاید کی لے بھی لیا, لیکن اب اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اور آج کی تقریر کا جو لب لباب ہے وہ 3 باتوں پر منحصر ہے کہ اگر کوئی انسان سے غلطی ہو جائے, اگر بیٹے سے ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ وہ معاف کر دے اور اس کام کو صحیح کرنے کا طریقہ ڈھونڈے. اگر باپ سے ہو جائے تو بیٹے کو چاہیے کہ اپنے باپ کے اوپر چڑھ نہ جائے, اپنے آپ کو بہت زیادہ ہوشیار چند نہ سمجھے کہ ہم تو بہت کچھ کرنے والے, میرے باپ کو آتا جاتا نہیں. باپ سے غلطی ہو جائے تو بیٹے کو بھی چاہیے کہ اگر باپ غلط ہے تو اپنے باپ کو معاف کر دیں, اس چیز کو صحیح کرنے کی کوشش کرے. غیروں سے غلطی ہو جائے تو ہم انہیں معاف کر دیں. اور یہ معافی کی بات کیوں؟ کیونکہ اللہ آپ سے محبت کرے. اگر چاہتے ہو اللہ محبت کرے, لوگوں کو معاف کرنا سیکھیے. دوسری چیز بیان کی گئی کہ معاملات, برتاؤ ہم دوسروں کے ساتھ صحیح رکھیں, اپنے ہوں, غیر ہوں, پڑوسی ہوں, مسجد کے لوگ ہوں, باہر کے لوگ ہوں, کاروبار کے لوگ ہوں, ورکرز ہوں, جو بھی ہوں, ہم ان کے ساتھ سلوک اچھا کریں, برتاؤ اچھا کریں, انبن نہ ہو, کوئی طرح کا معاملات نہ ہو. تیسری چیز بیان کی گئی کہ اسلام کے اندر کوئی چھوٹا بڑا نہیں, کوئی سید شیخ پٹھان کالا گورا اجمی عربی ہندوستانی بڑا امیر غریب کچھ نہیں. اسلام کے اندر کوئی چیز ہے, اللہ کے ہاں اگر ان تمام لوگوں میں سے اگر اللہ کسی سے محبت کرے گا تو اس سے کرے گا جس کا ایمان زیادہ ہو, جس کے تقوی زیادہ ہو. تقوی کی بنیاد پر آپ کی عزت کی جائے گی, رتبے کی بنیاد پر نہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین نوجوانوں کو جنہوں نے محنت کیا ہے, ان کی محنت کو اللہ قبول فرمائے اور ان کی محنت کو اللہ جنت الفردوس میں جانے کا ذریعہ بنا دے. آمین. اور دوسری چیز یہ بیان کرنا